الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارہ وائز ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم مطالعہ کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 15ویں پارے سے۔ 15ویں پارے کا آغاز ہی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایک عظیم الشان حضور علیہ السلام کے معجزہ مبارک سے ہوتا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ سبحان الذي یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے قلیل عرصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و نواح کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ یہ بندہ کامل، یہ عظیم المرتبت ہستی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کامل نشانیوں کو دیکھیں، اور بے شک وہی خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات میں یہ عرض کر دوں کہ تمام جو امت اسلامیہ ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کا اس بارے میں ایک عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کی معراج شریف کے بارے میں، اور وہ عقیدہ میں عرض کرتا ہوں بزبان امام ابو بکر القرطبی، جو تفسیر کے جید ترین امام ہے۔ وہ فرماتے ہیں: وَذَهَبَ مُعْظَمُ السَّلَفِ وَالْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ أَنَّهُ كَانَ إِسْرَاءً بِالْجَسَدِ وَفِي الْيَقْظَةِ وَأَنَّهُ رَكِبَ الْبُرَاقَ بِمَكَّةِ وَوَصَلَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدَسِ وَصَلَّىٰ فِيهِ ثُمَّ أُسْرِيَ بِجَسَدِهِ۔ عظیم اسلاف نے، مسلمانوں نے یہ نظریہ اپنایا، یہ امام قرطبی کہہ رہے ہیں، اسلاف میں، عظیم المرتبت شخصیات نے، مسلمانوں میں یہ نظریہ اپنایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسم کے ساتھ تھی اور جگتے ہوئے تھی، جسم کے ساتھ تھی اور جگتے ہوئے تھی، اور مکہ مکرمہ سے آپ براق پر سوار ہوئے۔ وَوَصَلَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدَسِ، پھر آپ بیت المقدس تک پہنچے۔ وَصَلَّىٰ فِيهِ، آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی۔ ثُمَّ أُسْرِيَ بِجَسَدِهِ، پھر وہاں سے حضور علیہ السلام کو آپ کے جسم کے ساتھ with his physical presence he was taken towards heavens، تو وہاں سے آپ معراج پہ تشریف لے کے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پوری امت کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے، جو تمام، یعنی ایٹ لیسٹ جتنا مین سٹریم اسلام ہے، وہ سنی سکول کے چاروں مکاتب ہوں، وہ اہل تشیع ہوں، جتنے بھی ہمارے مین سٹریم مسلمان گروہ دنیا میں جہاں بھی آج ایگزسٹ کرتے ہیں، ان سب کا یہی نقطہ نظر ہے کہ حضور علیہ السلام کا معراج جاگتے ہوئے تھا اور فزیکل پریزنس کے ساتھ تھا with his physical body، اور حضور علیہ السلام مکہ سے اقصی تک گئے، اور اقصی سے آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے آپ نے عرش کی طرف عروج فرمایا۔ یہی بات جو ہے وہ عقیدے کے بہت بڑے امام، یعنی امام قرطبی کا میں نے حوالہ دیا، وہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، اور ظاہر ہے ان کا ایک اکراس دا بورڈ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ عقیدے کے بہت بڑے امام سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام میں آپ نے فرمایا ہے: قد ثبت معراج النبی بالکتاب والسنت واجماع الامت، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ معراج شریف ہے، یہ ثابت ہے کتاب سے، سنت سے، اور پوری امت اسلامی کا اس پہ اجماع ہے، سب جمع ہیں، اور اس میں کوئی کسی کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے کہ معراج ہوئی یا نہ ہوئی۔ معراج پہ سب کا اتفاق ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے عظیم ترین معجزات میں سے ہے، اور یہ it is one of among them، جو کہ ڈسٹنکشن ہے حضور علیہ السلام کے لیے، یعنی آپ کے علاوہ یہ سفر کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ سفر کروایا گیا۔ یہ حضور کی ڈسٹنکشن ہے۔ اسی طرح امام تفتزانی نے اپنی ایک دوسری کتاب شرح عقائد النصفیہ، اس میں امام تفتزانی نے یہ فرمایا ہے
کہ والمعراج لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ بشخصہ الی السماء ثم الی ما شاء اللہ تعالی من العلا حق، اور معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں، معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں ہوئی، اپنے جسم سمیت ہوئی آسمان تک، پھر ان بلند مقامات تک آپ گئے جہاں تک اللہ نے چاہا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ہم اس کی تفصیل اسی قدر جانتے ہیں جس قدر وہ کتاب میں اور سنت میں وارد ہوئی ہے۔ اب آئیے اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ گریٹنس جو ان کو ان کے اللہ نے دی ہے، وہ اس آیت میں کیسے کیسے ریفلیکٹ ہوئی ہے۔ The first word of this ayah from where this surah Isra اور سورہ بنی اسرائیل starts، جو کہ جز 15 جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، پارہ 15 جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا پہلا لفظ ہے سبحان۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے جو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی، اور جسے امام ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ آپ نے بھی اپنی تفسیر بحر العلوم میں آپ نے اسے نقل کیا۔ ان طلحۃ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں جو 10 جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا اور کہا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تفسیر سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں فرمان یہ ہے کہ ہوا تنزیہ اللہ عن کل سوء، یہ اللہ کی تنزیہ ہے، یعنی اس کا ہر عیب سے پاک ہونا۔ واٹ از تنزیہ؟ یہ ایک جس وقت ہم توحید کے بارے میں پڑھتے ہیں تو توحید کے بارے میں یہ جو چند بنیادی چیزیں جاننا ضروری ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تنزیہ کو بیان کیا۔ تنزیہ کیا ہے؟ تنزیہ ہے ڈیوائن ٹرانسینڈنس، اور اس کو آپ ایبسلیوٹ ٹرانسینڈنس بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ اس کی ذات کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کسی مثال کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس کی وہ صفات ہیں جو تنزیہی صفات کہی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی سے پیدا ہوئے اور ہم سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ آتے ہیں لم یلد ولم یولد، اس کی ذات پاک نہ کسی سے پیدا ہوئی، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، تو یہ ہے اس کی تنزیہ، یعنی وہ مخلوق میں کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کی ہمسری کا، اس کے پائے کا، اس کے برابر کا نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان جو ہے یہ کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، ایک خاص وقت اسے نیند کے لیے درکار ہوتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، یہ پانی پیتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، ایک خاص مدت سے یہ پیدا ہوتا ہے، ایک خاص مدت تک یہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے۔ یہ جو صفتیں ہیں، ان صفتوں سے جو ماورائیت ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، یعنی اس کو کوئی نیند نہیں، اس کو کوئی اونگ نہیں، وہ کام کرتے ہوئے تھکتا نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ تنزیہ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تنزیہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ تنزیہ ہے، یعنی ٹرانسینڈنس ہے، ڈیوائن ٹرانسینڈنس ہے، یہ ایبسلیوٹ ٹرانسینڈنس ہے، جس میں اس کی مثل اور مماثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کلمہ کے بارے میں یہ جو حدیث صحیح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ حضور نے فرمایا کہ جو سبحان ہے یہ کلمہ تنزیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عیب سے پاکی کو بیان کرتا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروایا. اب آگے کیا بتانا تھا؟ آگے ایک ایونٹ بتانا تھا نا کہ میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے میں ان کو بیت المقدس تک لے گیا، مسجد اقصیٰ سے ان کو آسمانوں کی سیر کروائی، اپنے پاس بلایا اور پھر وہاں بلایا جو وہی جانتا ہے. تو یہ ایونٹ بیان کرنا تھا، اور یہ ایونٹ اتنا بڑا ہے، انسانی عقل کو اتنا بڑا شوق لگتا ہے اس سے کہ انسانی عقل کہتی ہے ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں اپنا تعارف پہلے کرایا، سبحان الذی، وہ جسے تنزیہ ہے، جس کی مثل کوئی نہیں، جس کی ہمسری کا کوئی نہیں، جسے کوئی عیب نہیں، جسے کوئی تھکاوٹ نہیں، جسے کوئی کمزوری نہیں، جسے کسی طرح کی ویکنس نہیں ہے، جو ہر ویکنس سے پاک، ہر ضعف سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے. اس ذات پاک نے کیا کیا؟ اپنے بندے کو رات کے ایک خاص حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. سو یہاں جو دعویٰ ہے معراج کا، وہ دعویٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پٹ اپ نہیں کر رہے کہ میں نے معراج کی ہے، حضور نہیں کہہ رہے کہ میں نے معراج کی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی پاکی کی صفت کے ساتھ، جس میں پاک ہوں ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر برائی سے، ہر نقص سے، ہر ویکنس سے، میں نے اپنی اس پاکی، اس طاقت، اس قوت، اس قدرت کے ساتھ اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے عرش اولا تک سیر کروائی ہے. اب یہاں یہاں جو تنزیہ کا آنا ہے، بنیادی طور پہ یہ بات اتنی ہیوج تھی، اتنی ہارڈ تھی ٹو ایکسیپٹ دیٹ ریالٹی کہ لوگ جو تھے وہ اس سے گھبرا گئے، ڈر گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ اسے بیان کیا کہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. کہ میں نے پیدا کیا ہے نا، میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے نا، عرش و فرش کے راستے میں نے بنائے ہیں نا، تو میں لے گیا ہوں، میں سبحان ہوں، مجھے تنزیہ ہے. میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا کمزوری ہے، مجھے کیا نقص ہے کہ میں لے جاؤں گا؟ مجھ پہ کیا بار ہے اس بات کا؟ مجھ پہ کیا بوجھ ہے اس بات کا؟ there is no burden, there is no hurdle. تو اس لیے یہ جو بنیادی طور پہ دعویٰ ہے، یعنی اس پہ علماء نے ایک بڑی لطیف بات کی، خاص طور پہ عارفین نے. انہوں نے کہا کہ جو معراج کا دعویٰ ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنی توحید کا دعویٰ کیا ہے، اپنی قدرت کا دعویٰ کیا ہے. کہ یہ رسول کی رسالت کا شرف تو ہے ہی، اس نے کہا کہ یہ میری قدرت کا کمال ہے، یہ میری قدرت کا دعویٰ ہے کہ میں نے اسے چاہا اور میں لے گیا. تم کون ہوتے ہو اس پہ اعتراض کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میری پاکی پہ شک کرنے والے؟ اس لیے اسے کلمہ تنزیہ کے ساتھ شروع کیا، یعنی ایک ایبسولوٹ ٹرانسینڈنس اس نے پہلے یہاں پہ ریکوگنائز کروائی، باور کروائی، اسے اسرٹ کیا، ہمیں ریکال کروایا کہ یہ ہے میں ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ویکنس سے پاک ہوں، اور میں لے گیا ہوں اپنے محبوب کو. کیوں تمہاری عقل عاجز آ جاتی ہے میری قدرت کے بارے میں جان کے؟ جیسا کہ امام قرطبی نے بھی یہی بات انہوں نے فرمائی ہے کہ وَمَعْنَاهُ التَّنزِيهُ وَالْبَرَاءَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ. تو یہ ہر نقص سے، ہر عیب سے اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے. اس لیے جو واقع معراج ہے یہ اللہ کی سبحانیت کی، اس کی سبوحیت کی دلیل ہے، یعنی اس کی ایبسلیوٹ پاکی کی دلیل ہے، اس کی قدرت کے کمال کی دلیل ہے. اس لیے جو معراج شریف کا انکار ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی جسمانی معراج کا اور حالت بیداری کا جو انکار کرتا ہے نا جو آدمی، بنیادی طور پہ وہ اللہ کی صفت سبحان کا انکار کرتا ہے. بس یہ سادہ بات سمجھانی تھی. گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، لیکن وہ جسے حفیظ جلندری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. وہ تمنا تو اتنی سی تھی کہ صرف یہ باور کر لیں ہم کہ معراج کا انکار حضور کی شرف یا رسالت کا انکار نہیں ہے. معراج کا انکار اللہ کی سبوحیت کا، اس کی پاکی کا انکار کرنا ہے جو معراج کا انکار کرتا ہے. اس لیے معراج کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن نے ایک ایسے شاندار انداز میں ہمیں اس کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دیا. آگے آئیے. سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا۔ اب یہ دوسری بات ایک آ جاتی ہے اس میں، ابن ابی العز الحنفی جو ہماری 7th سینچری ہجرہ کے بہت ہی عظیم امام تھے عقیدہ کے، اور بڑا انفلوئنس ہے ان کا not only on the Hanafi theology but rest of the Sunni theology۔ آپ نے آپ کی مشہور کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ، جو امام ابو جعفر الطحاوی کے جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹریٹائز ہے ان کا کریڈ کے اوپر، اسلامک کریڈ کے اوپر، اس کی ایکسپلینیشن ابن ابی العز الحنفی نے لکھی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْرَاءَ بِجَسَدِهِ فِي الْيَقْظَةِ، یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسد کے ساتھ، یعنی with his physical body and while he was awake فی الیقظہ، he was awake not in a dream or not in a sleep، it was not just imagination or mere dream، rather it was فی الیقظہ، he was fully awake، fully aware، fully conscious۔ والعبد، اب یہاں پہ لفظ آیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک رات کے قصے میں لے گئی کسے؟ اپنے عبد کو، اپنے عبد کو۔ اب عبد جو ورڈ ہے عربک کا، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے سرونٹ، عبد سرونٹ۔ والعبد عبارت عن مجموع الجسد والروح، ابن ابی العز الحنفی یعنی ہمارا جو اسلاف ہیں ان میں ایک عظیم ترین شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ عبد جو ہے یہ عبارت ہے، یہ مینیفیسٹ کرتا ہے جن میننگز کو، ان مجموع الجسد والروح، دیٹ از combination of body and spirit، not the spirit alone neither the body alone، بلکہ یہ کیا ہے، ان دونوں کو کمبائن یہ بیان کرتا ہے کہ جسد بھی تھا یعنی باڈی بھی تھی، اور روح یعنی سول بھی اس میں تھی، اسپرٹ بھی تھی، تو یہ دونوں جمع تھے۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کما ان الانسان اسم لمجموع الجسد والروح، جس طرح کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، صرف جسد پڑھو نا، اسے نہیں کہتے انسان پڑھا ہے، اسے کہتے ہیں انسان کی باڈی پڑھی ہے، اور اگر صرف روح ہو تو اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ روح کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے عبد کو لے کے گیا، تو جب عبد کو کہا تو یہاں یہ وہ ری اسرٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ عبد کی وضاحت میں یہ شامل ہے کہ وہ جسم بھی تھا اور روح بھی تھی، یعنی اکیلا جسم نہیں تھا، اکیلی روح بھی نہیں تھی، with his whole presence، with his whole being، in his totality، while being a complete human، fully aware، fully conscious۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف آپ نے پرواز فرمائی۔ آگے آئیے، اس پہ میں ایک نقطہ آگے بھی چھوٹا سا عرض کروں گا، اس میں ایک دو الفاظ اور آتے ہیں، ایک یہ آتا ہے من المسجد الحرام، یعنی ان کو مسجد حرام سے لے گیا، ویئر از مسجد حرام، ایوری مسلم نوز الحمدللہ، کعبہ از مسجد الحرام، یعنی حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ کے قرب سے لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر تشریف لے گئے؟ مسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ، ویئر از مسجد اقصیٰ؟ مسجد اقصیٰ is located in بیت المقدس in Jerusalem، جو مسلمانوں کا فرسٹ قبلہ ہے، جو حضور علیہ السلام کی جہاں سے معراج کا سفر کی جو ہے وہ درمیانی ایک پڑاؤ ہے، جہاں سے آپ نے آسمانوں کی طرف عروج کیا، وہاں سے حضور علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف عروج کیا، وہ مقام ہے مسجد اقصیٰ۔ تو اس کے جو دو اگلے الفاظ ہیں، یعنی مسجد حرام سے یعنی کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر آگے ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے سراؤنڈنگز کو، الذی وہ جگہ، بارکنا جس کو ہم نے بلیسڈ کیا ہے، بارکنا ہم نے اسے بہت برکتیں دی ہیں، کیا؟ حولہ، اس کے سراؤنڈنگز کو۔ مسجد اقصیٰ تو برکتوں والی ہے ہی، یہاں پہ
جو ایمفسس ہے وہ صرف مسجد اقصی پہ نہیں ہے کہ الذی بارکنا مسجد الاقصی، بلکہ یہاں ایمفسس یہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کی سراؤنڈنگز کو، اس کے گرد و نواح کو برکت دی ہے۔ اب جب گرد و نواح کی بات آئی تو گرد و نواح کے بارے میں مختلف لوگوں نے کہا کہ اسے برکت کیوں دی گئی۔ اس پہ امام رازی نے، خازن البغدادی نے، ابو اسحاق الثعلبی نے، امام البغوی نے، جتنے بھی ہیں تمام ہمارے اسلاف میں ہیں، سلف صالحین میں ہیں، انہوں نے فرمایا سماہ مبارکا لأنہ مقر الانبیاء وفیہ محبت الملائکۃ والوحی، اس کو مبارک نام اس لیے دیا گیا یہاں انبیاء کرام سکونت پذیر رہے، انبیاء کرام یہاں پہ رہے مسجد اقصی کے قریب، اور اس میں فرشتوں اور وحی کے اترنے کی جگہ ہے۔ اس دلیل کو جو علماء نے یہ پیش فرمائی ہے، اس پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ مسجد اقصی جو ہے وہ اس لیے بابرکت ہے، نمبر 1 اس میں انبیاء تشریف فرما رہے، یعنی اس کی جو سراؤنڈنگز ہے اس میں انبیاء تشریف فرما رہے، سیکنڈلی وہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، تھرڈلی وہاں وحی اتری۔ یہ تینوں باتیں جو اس سراؤنڈنگ کو یہ پرنسپلی کہتی ہیں نا کہ بارکنا، اس کو ہم نے برکت دی ہے اس کی سراؤنڈنگ کو۔ تو مسجد نبوی شریف کو اگر آپ دیکھیں تو مسجد نبوی شریف میں بھی یہ سارا جو پرنسپل ہے یہ اپلائی اگر آپ کریں کہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں آج بھی، اور جبریل امین بطور خاص حضور کے زمانے میں وہاں پہ اترے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقام پہ محبت وحی ہے، یعنی وحی وہاں پہ اتری اس مقام پہ۔ تو وہ ساری ریزنز جو کہ ہمارے اسلاف نے، سلف صالحین نے بیان کی ہیں اقصی کی سراؤنڈنگ کے لیے کہ وائی اقصاز سراؤنڈنگز آر سو مچ بلیسڈ، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں مسجد نبی کے اوپر۔ تو اس لیے جو مسجد نبی شریف کی برکت ہے وہ مسلم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس میں ایک اضافی بات تھی جو میں نے کہا کہ مسجد نبی شریف کے لیے ہم سیرت کو پڑھ رہے ہیں تو ایک ہمارے ذہن میں یہ پرنسپلی یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مسجد اقصی کو ان وجوہات پہ برکت دی ہے تو یہ ساری وجوہات مسجد نبی شریف کے لیے بھی پوری ہوتی ہیں، اور الحمدللہ مسجد نبی جو ہے وہ نہایت بابرکت مقام ہے، اور اس کی زیارت کے لیے جانا، اس کی زیارت کا قصد کر کے جانا، یہ ہمارے لیے باعث اجر ہے اور باعث ثواب ہے، اور ہمیں قصد کر کے، ارادہ کر کے مسجد نبی کی زیارت کا ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہ برکت کا مقام ہے، اور جو برکتیں نہیں سمیٹنا چاہتے ان کی نیت ان کے ساتھ ہے، ہم برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، ہماری نیت ہمارے ساتھ ہے۔ آگے آئیے، امام قرطبی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مقام ہے جس کے گرد و نواح کو اللہ نے برکت دی ہے، اور اس پہ انہوں نے ایک دلیل یہ دی کہ بما دفن حولہ من الانبیاء والصالحین، کیونکہ اس کی سراؤنڈنگز میں بہت بڑی تعداد میں انبیاء اور صالحین مدفون ہیں، وہاں پہ ان کی یعنی گریوز ہیں۔ تو مسجد نبوی شریف کے سراؤنڈنگ میں بھی مسجد نبی کے ساتھ ہی حجر عائشہ میں اگر آپ دیکھیں تو امام الانبیاء کی قبر مبارک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں، اور یہ صالحین میں ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ابوبکر اور عمر صالحین میں نہیں ہے تو پھر کون صالحین میں ہے؟ بمن دفن حولہ من الانبیاء والصالحین، تو یہ مسجد اقصی کی برکت ہے۔ مسجد اقصی کی برکت کیا ہے؟ وہاں پہ انبیاء اور صالحین کی قبریں ہیں، اور جنرلی بھی جس مقام پہ صالحین کی قبریں ہوتی ہیں ان مقامات کو برکت کی جگہ شمار کیا جاتا ہے۔ آگے آئیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ اسی آیت کے تسلسل میں، یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کامل ترین نشانیاں دکھائیں۔ اس پہ امام قشیری رحمہ اللہ آپ نے بڑی خوبصورت، بڑی ڈیپ اسپرچل بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ کان تعریفہ بالآیات ثم بالصفات ثم کشف بالذات، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن نشانیوں سے متعارف کروایا ان میں آیات ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صفات سے متعارف کرایا، اور صفات کی تجلیات انویل کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم
کشف بالذات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی نشانیاں جو تھیں، اپنی ذات کی جو مینیفیسٹیشن تھی، اپنی ذات کا جو ڈسکلوجر تھا، that was disclosed to Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم. This is what is called by امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ایک اور بہت بڑے ہماری جو عارفانہ روایت ہے، صوفیانہ روایت ہے تفسیر کی، اس کے بہت بڑے امام ہیں روز بیان بختلی شیرازی، ان کی تفسیر ہے عرائس البیان. اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار اور تجلیات میں شغلم منہ بالحق اس قدر مشغول تھے ولم یلتفت الی شیء من الآیات والکرامات، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات کے علاوہ کہ اس کی یعنی ذات کے ڈسکلوجر کے علاوہ، دا سیلف ڈسکلوجر آف ہم، اس کے علاوہ حضور کسی کرامت اور کسی نشانی کی طرف متوجہ نہ ہوئے، وہ اس کی ذات کی طرف، ایسنس کی طرف متوجہ تھے. اس لیے اللہ نے حضور کو یہ مقام دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے حَيْثُ لَمْ يُشْغِلْكَ مَا لَنَا عَنَّا، اس لیے کہ اس مقام پہ پہنچ کے اخلاق کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ کی ذات سے آپ کی نظر کہیں ادھر ادھر نہ ہٹے. تو حضور علیہ السلام کی نظر اللہ ہی پہ مرتکز رہی، اس کی ذات کے ڈسکلوجر پہ، اس کی ذات کے انوار اور تجلیات کے اوپر رہی. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے حبیب آپ ہی وہ ذات گرامی ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پہ قائم ہے، جو ہر مقام کے آداب کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام کے آداب کو بھی جہاں آپ سے پہلے کسی کے جانے کا پریسیڈنٹ نہیں ہے. آپ کہیں جاتے ہیں نا، کسی رائل پیلس کے اندر جاتے ہیں، پریسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ سے پہلے ہزاروں وہاں پہ لوگ جا چکے ہیں، آ چکے ہیں. ایون آپ کعبہ میں جاتے ہیں، کعبہ میں جانے کا پریسیڈنٹ ہے پہلے. کسی بھی مسجد کے اندر جاتے ہیں، مسجد میں جانے کا پریسیڈنٹ ہے. ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کے مینرز کو اگر ایک بندہ جانتا ہے جی یہ بہت با اخلاق ہے، ہی نو ویری ویل دا ڈائننگ مینرز، اس کا تو پریسیڈنٹ ہے. اور اس کا ڈائننگ ٹیبل کے مینرز سے اتنا آشنا ہونا یہ خلق عظیم کی نشانی نہیں بنے گا، کیونکہ مے بی ہی گاٹ سم ٹریننگ because there was a good president, there was a training session, maybe he booked some training session for royal court presence، اور شاید وہ کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہے. لیکن اس مقام پہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، حضور سے پہلے بھی کوئی نہیں گیا، حضور کے بعد بھی کوئی نہیں گیا. ایک انپریسیڈنٹڈ مقام تھا، وہاں جانے کی نظیر ہی نہیں تھی کہ کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا، حضور ہی گئے ہیں وہاں پہ. اور آداب، اب یہ دیکھیے یہ بات ہے، یہاں سمجھیے نا کہ آداب تو پہلے اس کے طے کیسے ہوتے کہ کوئی گیا ہی نہ تھا، کہ اللہ نے کسی کو سکھایا ہو کہ بھئی ایسے آنا ہے، ایسے آداب ہیں، اس طریقے سے ہونا ہے. وہ وادی میں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وہاں حکم ہوا تھا کہ جوتے اتار کے آئیے. وہ پریسیڈنٹ تو وادی میں جانے کا تھا، یہ تو عرش پہ اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں جبریل بھی نہیں گئے، تو پریسیڈنٹ تھا ہی نہیں. لیکن اس ذات بابرکات میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان ہے، یہ ہے حضور کا امی ہونا، کہ حضور امی تھے، اس مقام پہ گئے، مگر یہ اخلاق جانتے تھے، یہ آداب جانتے تھے کہ رب کی ذات کے روبرو کس طریقے سے حاضر ہونا ہے. اور توجہ جو ہے ما زاغ البصر وما طغى، توجہ جو ہے وہ حق سے ادھر ادھر نہیں ہوئی. اس لیے اس مقام پہ جسے یہ کہا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، روز بیان بختلی شیرازی صاحب عرائس البیان کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آ کے اس بات کی اصل سمجھ آتی ہے کہ حضور کے لیے اللہ نے یہ منصب کیوں بیان کیا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہیں، جہاں آپ سے پہلے بھی کوئی نہ تھا، آپ کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. وہ مقام آپ کے لیے ہے. اب یہ دیکھیے، یہ بات ہوتی ہے عارفین کی، یہ بات ہوتی ہے ان کی جو دل کی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ آپ کو خشک ملاؤں سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی. یہ اللہ والے ہیں جو اس طرح کی حکمتیں سکھاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے اور حضور کے اخلاق وہاں پہ کیسے تھے اللہ کے روبرو. دوستو یہ بات ہوتی ہے حقیقتاً جو سمجھنے کی ہیں سیرت طیبہ سے متعلقہ، وہ یہ چیزیں ہیں. باقی واقعات ہیں وہ بھی ضرور
ہمارے لیے برکت ہیں، رحمت ہیں، کرم کا ذریعہ ہیں، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا قرینہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، ہمارے لیے ایک دستور حیات ہیں، ہمارے لیے ایک لائف لانگ پرنسپلز ہمیں ان کے اندر ملتے ہیں، سبھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور حقیقت بھی ہمیں ان سے حاصل کرنی چاہیے۔ آگے آئیے، اسرا اور معراج کے متعلق حضور نبی یعنی یہ جو نائٹ جرنی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے متعلق کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ دو اور مقام پہ کریں گے۔ ایک تو اسی سورہ میں آگے جا کے ایک مقام آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا، اور ایک جب ہم سورہ والنجم کی قرات کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم نشانیوں کو بیان کیا ہے، تو اس سے پھر اپنے مقام پہ بیان کریں گے۔ آگے آئیے، سورہ اسراء آیت نمبر 45، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اے نبی، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو آخرت کو محض ایک خیالی دنیا کہتے ہیں، یا بلکہ اس سے بھی کم، جو بالکل یعنی انکار کر دیتے ہیں کہ آخرت ہم کوئی چیز نہیں ہے، جو مر گیا سو اس کے بعد کچھ نہیں۔ اے حبیب، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم ان کے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ڈال دیتے ہیں، ایک باریک سا پردہ ان کے درمیان ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے اور وہ حجابات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچنے کے لیے دل پہ حائل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ فکر آخرت ضروری ہے، آخرت کی فکر وہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچنے کے لیے دل سے حجابات نہیں ہوتے۔ اس لیے جو بنیادی اسلامی عقیدہ ہے، آخرت کے اوپر جو اصرار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ اور اس کا ایک یہ مطلب بھی امام خازن رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا جاتا ہے، بس وہ اسے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ بھی آپ کو کتب تفاسیر میں ملتے ہیں۔ اسی بات پہ امام خازن البغدادی رحمہ اللہ آپ نے ایک واقعہ بیان کیا جسے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بڑی تیش میں آ گئی، غصے میں آ گئی، بپھر گئی، اور اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ میں اس پتھر کے ساتھ جا کے حضور علیہ السلام کا اسم مبارک لیا کہ میں ان کو جا کے ماروں گی۔ اب وہ بھاری بھرکم پتھر اٹھائے ہوئے آ گئی، اور حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع ابی بکر فلم تراہ، حضور حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابو لہب کی بیوی آئی اور اس نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، لیکن اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ ابو بکر نظر آ رہے ہیں، حضور نظر نہیں آ رہے۔ فقالت لی ابی بکر این صاحبک لقد بلغنی انہ حجانی، کہنے لگی ابو بکر تمہارے صاحب کدھر ہیں؟ مجھے خبر ملی ہے انہوں نے میری حجو کی ہے۔ اب یہ جو حجو ہے یہ شاعری کی ایک صنف ہے، یعنی اصناف شعر میں سے ہے جس میں کسی کو نیچا دکھایا جاتا ہے، اسے چھوٹا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو حجو جو ہے یہ بہت بڑا ایک فن تھا، اور پرانے جتنے شعراء تھے وہ اس فن میں بڑی طبع آزمائی کرتے تھے۔ جیسے اردو میں بھی مرزا رفیع سودا کو دیکھ لیں، میر تقی میر کو دیکھ لیں، یہ لوگ حجو بہت لکھتے تھے۔ اب وہ رواج نہیں ہے، ظاہر ہے وہ صاحبان سخن بھی نہیں رہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ما ینطق بالشعر ولا یقولہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شعر نہیں کہتے اور نہ ہی حضور علیہ السلام شعر بولتے ہیں، یعنی حضور خود بھی اشعار نہیں لکھتے اور شعر بولتے بھی نہیں ہیں، وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی آتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ بھئی حضور نے تو تمہاری حجو نہیں کی ہے۔ تو وہ واپس چلی گئی، اور جاتے ہوئے وہ یہ کہتی تھی فرجعت وہی تقول، اور جاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہی تھی قد كنت جئت بهذا الحجر لأردخ رأسه، میں تو یہ پتھر لائی تھی کہ میں معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس کو زخمی کروں گی۔ فقال ابو بکر
مارا ات کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوا کہ اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، میں نظر آ رہا ہوں اسے، آپ اسے نظر نہیں آ رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لم یزل ملک بینی و بینہا، حضور نے فرمایا کہ وہ جب تک یہاں موجود رہی تب تک اللہ نے اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ حائل کر دیا تھا، ایک فرشتہ کھڑا رہا جس سے وہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ آپ نے ہجرت کے باب میں بھی پڑھا ہوگا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس شب ہجرت کی، اس شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گلی میں، یعنی جو آپ کا دروازہ تھا مکان کے ساتھ ساتھ، کفار نے قاتلین بٹھائے ہوئے تھے جن کا مقصد تھا کہ وہ حضور کو قتل کر دیں گے آج رات کو۔ وہ جو حضور کے بستر پہ گئے تو وہاں مولا کائنات علی شیر خدا کو پایا، تو یہ وہی واقعہ ہے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ آپ سورہ یاسین کی آیت کا فلاں حصہ تلاوت کیجیے۔ اس پہ مختلف لوگوں نے مختلف اقوال کہے ہیں، اور حضرات صوفیاء میں بھی یہ ایک مجرب عمل کیا جاتا ہے کہ جب کسی کی نظروں سے اوجھل ہونا ہوتا ہے یا کسی سچویشن کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ دکھتے ہوئے بھی یعنی ان سے معاملہ خیریت کا گزر جائے، تو وہ یہ اس آیت کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے آپ تشریف لائے اور آپ نے وہ کنکر پھینکے جو کفار کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، اور کفار کی آنکھوں میں مٹی گئی، حضور سامنے سے گزر گئے اور وہ حضور کو دیکھ نہ سکے۔ ہجرت کی رات حضور ان کے سامنے سے گزر گئے مگر وہ حضور کو دیکھ نہ سکے۔ تو یہ ہے وہ بات جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی ہے جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے اور آپ کے درمیان حجاب حائل کر دیتے ہیں، ایک پردہ آ جاتا ہے جس پردے سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ دوستو آج دیکھیے کیسی بات ہے، کیسی بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے ایک شیخ کی میں نے ایک گفتگو سنی تھی، وہ ان کی گفتگو کا ٹکڑا آج تک میرے دل پہ نقش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ نبی کے جمال کو تم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا جمال نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکر پھینکے تھے نا، تو کچھ آنکھوں میں خاک گئی تھی۔ یہ انہی میں سے ہوں گے جن کی آنکھوں میں خاک گئی ہے، جو آج تک جمال مصطفیٰ دیکھنے سے اندھے اور نابینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمال مصطفیٰ سے ہماری آنکھوں کو کبھی نابینا نہ کرے، کبھی نابینا نہ کرے حضور کا جمال دیکھنے سے، حضور کا حسن دیکھنے سے۔ وہ حسن جو اس رخ مصطفیٰ میں ہے، وہ حسن جو ان سنہری جالیوں میں ہے، وہ حسن جو گنبد خضرا میں ہے، وہ حسن جو اس قرآن میں بیان ہوا حضور کا، وہ حسن جو حضور کی احادیث اور حضور کی سنت میں حضور کا نظر آتا ہے، اور وہ حسن جو اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہمیں یہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ کی گونج سنائی دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن سے ہمیں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بینائی عطا کر دے، ایسا نور عطا کر دے کہ ہم اس جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے لائق ہو جائیں، اس کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں، وہ اہلیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اہل عشق ہوتے ہیں، اہل کمال ہوتے ہیں، اہل فقر ہوتے ہیں، ان پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال مبارک کے انوار کی بارش برستی ہے، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو دل کی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ نے اپنے والد کے ایک خواب کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے والد کو کہا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، جمالی مستور ان اعین الناس، میرا حسن و جمال جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں سے چھپا رہتا ہے۔ جمالی
میرا جمال مستورن چھپا رہتا ہے، عن اعین الناس لوگوں کی آنکھوں سے، غیرۃ من اللہ عز وجل، ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأى یوسف علیہ السلام، اللہ کی غیرت سے اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ اس سے زیادہ کچھ کریں گے جو یوسف علیہ السلام کے وقت ہوا تھا۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور نے کہا کہ میرا حسن جو ہے نا یہ چھپا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو جو اصل بیوٹی ہے، اصل بیوٹی ہے، اصل جمال ہے، اصل حسن ہے، وہ تو اس چہرے کا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور نے کہا کہ اگر میرا حسن ظاہر ہو جائے نا خدا کی غیرت سے، لوگ اس سے زیادہ کچھ کر دیں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے خواتین مصر نے کیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو یہ تڑپ ہونی چاہیے ہر مومن میں، اور قرآن کا جب مطالعہ کریں تو پھر یہاں تو تمنا ہی یہ ہو جاتی ہے کہ جس قرآن کی صورت آیت آیت حضور کی نعت بیان کرتی ہے، حضور کی سیرت کو بیان کرتی ہے، اس قرآن بھیجنے والے کو، اس کلام فرمانے والے کو اس صورت سے، اس سیرت سے کس قدر محبت تھی، کس قدر محبت تھی، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آگے آئیے سورہ اسراء آیت نمبر 47 اور 48۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك اذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبيلا۔ ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انظر دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے یہ کیسی تشبیہیں دیتے ہیں۔ فضلوا فلا یستطیعون السبیلا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب یہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتے۔ اندازہ لگائی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا رسول جو ہیں یہ تو سحر زدہ ہیں، یعنی ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے وہ کہتے کہ یہ جو ہے مسلمان یہ ظالم ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہیں جس پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ کفار میرے نبی پہ یہ تان کرے۔ اللہ نے خود قرآن میں جواب دیا ہے، حبیب ذرا ان کو دیکھیے، یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، کتنے گھٹیا ذلیل رذیل لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں ایسی کلام کرتے ہیں، جو آپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب یہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتے۔ اس لیے جو اہل اللہ ہیں، جو اہل حق ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں معمولی سا بھی گستاخانہ رویہ اختیار کرنا، ایسی زبان استعمال کرنا جس میں گستاخی رسول کا احتمال ہو، ایسی لغت استعمال کرنا جس میں گستاخی کی جھلک آئے، ایسا خیال پیش کرنا جس میں گستاخی کا خیال گزرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ حضور سے کہتا ہے، اے نبی یہ تمہارے لیے ایسی تشبیہیں دیتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے، یہ کبھی راہ راست پہ نہیں آئیں گے۔ دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ رویے سے بچو، گستاخانہ جملوں سے بچو، گستاخانہ عبارتوں سے بچو، اور گستاخانہ عباراتوں کا دفاع کرنے والوں سے بچو۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب جو آپ کے لیے ایسا رویہ رکھتے ہیں یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور یہ کبھی راہ راست پہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے ان کے دلوں میں سختی، تشدد، وائلنس بھر جاتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ نرمی تو رسول کے فیض سے ملتی ہے، رسول کی محبت سے ملتی ہے، رسول کے ادب سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، آپ نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بیان فرمائی ہے کہ ایک دن ولید ابن مغیرہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے حضور کی جب بارگاہ میں پہنچا فقرأ علیہ القرآن، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، پھر کیا تھا، حضور قرآن پڑھتے گئے اور ولید بن مغیرہ پہ رقت طاری ہو گئی، ولید بن مغیرہ پہ رقت طاری ہو گئی، دل نرم پڑ گیا۔ اب ابو جہل کو پتہ لگا، وہ تو بغض کا بھرا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ آ گیا ولید بن مغیرہ کے پاس اور آ کے کہتے چچا، قوم کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے مال جمع کرے اور کچھ تمہاری مدد کر دے۔ اب یہ بات کرنے کا انداز دیکھیں، ابو جہل تھا نا، اس نے کہا کہ قوم کا ارادہ ہے تمہارے لیے کچھ مال جمع کرے اور کچھ تمہاری امداد کرے۔ ولید بن مغیرہ کو اس نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا کیوں؟ ابو جہل نے کہا اس لیے کہ تم حضور علیہ السلام کا نام لے کے کہا کہ اس کے پاس گئے ہو کہ جو شے ان کے پاس ہے تم اس کی تمنا رکھتے ہو۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا دیکھو میرے پاس مال ہے اور تم سبھی جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، مجھے تمہارے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ بات کا مطلب تو تم سمجھ گئے ہو، میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ قوم اس تشویش میں پڑ گئی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مائل ہو گئے ہو، تم ان کی طرف مائل ہو گئے ہو، اور اب اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی ایک لفظ ایسا کہہ دو، حضور کا نام لے کے اس نے کہا ان کے بارے میں، جس سے قوم پہ یہ واضح ہو جائے کہ ان کی تلاوت کا تمہارے دل پہ کوئی خاص اثر نہیں ہے اور تم ان کی طرف مائل نہیں ہو۔ تو ولید نے ابو جہل کی یہ بات سنی، ولید بن مغیرہ نے، اور اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں مالدار ہوں، یہ بھی تم سبھی جانتے ہو، یہ بھی تم سبھی جانتے ہو کہ زبان کی، عربی کی جو نزاکتیں اور جو لطافتیں ہیں، ان سے اور عربی کے جو قصائد ہیں اور جو رجز ہیں ان سے، اور حتیٰ کہ جو جنات کی شاعری ہے عربی میں، اس سے بھی مجھ سے بڑا عرب میں کوئی عالم نہیں ہے، یہ ولید بن مغیرہ نے کہا۔ زبان کی لطافتیں، نزاکتیں، عربی دانی، قصائد، پرانے جو ہمارے جاہلیہ کے شعراء گزرے ہیں ان کا کلام، ان کے رجز، ان کے قصیدے، حتیٰ کہ جنات تک کا کلام بھی مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا، اور اگر میں یہ اعتراف نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر یہ میں اعتراف نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی، اور پھر اس نے کہا کہ ابو جہل میں نے بہت سوچا کہ قرآن کے بارے میں کیا رائے دوں، کیوں کہ یہ جو شاعری میں نے آج تک پڑھی ہے، جو کلام میں نے آج تک جانا ہے، جو علم عربی زبان کا میں نے آج تک سیکھا ہے، یہ ان میں سے کسی سے بھی مطابقت نہیں رکھتا، مشابہت نہیں رکھتا، ان میں سے کسی سے بھی یہ مشابہ نہیں ہے، اور یہ کلام ایسا کلام نہیں ہے جو ہمارے پہلے شاعروں نے یا ہمارے عرب کے فصیح اور بلیغ لوگوں نے کہا ہے، واللہ ان لقولہ الذی یقول الحلاوہ، خدا کی قسم محمد جب کلام پڑھتا ہے تو اس کی ایک عجیب حلاوت دل پہ طاری ہو جاتی ہے، یہ ولید بن مغیرہ نے کہا۔ اور پھر اس نے کہا وَإِنَّهُ لَيُحَتِّمُ مَا تَحْتَهُ، اس نے کہا یہ حقیقت ہے کہ یہ کلام ہر کلام کے اوپر برتری رکھتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، بے شک یہ غالب آ جاتا ہے اور کوئی اور کلام اس کلام کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ گواہی تھی جو کفار نے، قریش کے یعنی نہایت ہی تنگ دل، سنگ دل لوگوں نے دی قرآن کو سن کے، اور وہ کان لگا لگا کے قرآن کو سنا کرتے تھے، اور پھر مگر بیچ میں آڑے کیا چیز آ جاتی تھی، آڑے پھر وہی سرداری، وہی ویلتھ، وہی انا، ایگو، ضد، یہ چیز انہیں ہدایت اور نور کی طرف جانے سے روک لیتی تھی۔ ایک اور واقعہ جو بڑا دلچسپ، بڑا خوبصورت اور سبق آموز جو ہے وہ امام ابن کثیر نے
اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ اپنے مبارک کا شانے میں اپنے گھر میں آپ رات کو قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے بآواز بلند۔ ایک رات کیا ہوا کہ کفار کے جو سردار تھے وہ اپنے گھر سے نکلے اور کوئی کوارڈینیشن نہیں، دوسرے کو نہیں پتا۔ سفیان بن ابو حرب اپنے گھر سے نکلے، ابو سفیان، اخنس ابن شریق اپنے گھر سے نکلا، اور ابو جہل اپنے گھر سے نکلا، اور تینوں چھپ کے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، یعنی مجھے کوئی دیکھ نہ لے، ایک ایک کر کے وہ چھپ چھپ کے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی آیا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ رات کو بیٹھ کے حضور علیہ السلام آواز بلند جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو یہ حضور کے گھر کے باہر بیٹھ کے یہ تلاوت سنتے رہے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو یہ چپکے سے اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ تینوں کی ایک دوسرے پہ نظر پڑ گئی۔ انہوں نے کہا اوے تو کدھر؟ انہوں نے کہا تو کدھر؟ تیجے نے کہا جدھر تو آیا بھائی اسیم ہی ادھر آئے۔ کدھر آئے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تو تلاوت سننے آیا تھا۔ تو خیر انہوں نے ایک دوسرے کو لان تان کیا کہ یار یہ کوئی بات ہے، ہم قریش کے سردار ہیں، محمد کے سب سے بڑے مخالف ہیں، اور پھر اسی کا قرآن سننے آتے ہیں، آج کے بعد نہیں آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، یہ شاید اگلے دن، تو وہ تینوں سردار سب سے چھپ کے بھی اور ایک دوسرے سے بھی چھپ کے کہ یار اس کو پتہ نہ چلے وہ کل آیا تھا، امید ہے آج نہیں آئے گا، تو وہ چھپ کے حضور کے قرآن سن رہے تھے۔ حضور نے جب تلاوت ختم کی یہ پھر نکلنے لگے تو ایک دوسروں کے قدموں کی آٹ پہ انہوں نے پھر پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو لان تان کی، انہوں نے کہا کہ قریش کے اتنے بڑے سردار ہیں ہم اور اسلام کے اتنے بڑے مخالف ہیں، اور وہ کیا کہیں گے کہ ہم پھر چھپ چھپ کے محمد کا کلام سنتے ہیں۔ اب یہ 2 راتیں تو گزر گئیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اتفاق کی بات ہے کہ ایک اور رات آئی جو تیسرا واقعہ تھا، یہ تینوں پھر ایک دوسرے سے چھپ کے حضور کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے اور کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سن رہے ہیں حضور سے۔ ابو جہل، ابو سفیان ابن حرب اور اخنس ابن شریق۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جب تینوں پھر جانے لگے تو ایک دوسرے کو پھر انہوں نے دیکھ لیا اور پھر انہوں نے پختہ عہد کیا کہ آج کے بعد نہیں آنا ہم نے۔ تو جو اخنس ابن شریق تھا وہ صبح کے وقت اپنی لاٹھی لے کے ابو سفیان کے گھر آ گیا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہیں اس نے آ کے کہا کہ تم نے جو سنا ہے یہ 3 راتیں حضور علیہ السلام کا نام مبارک لے کے ان کا کلام، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے کہا اس کے بارے میں اب دیکھیے یہ اس وقت مکہ کی سرداری بول رہی ہے، ابھی اسلام نہیں لائے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ یا ابا ثعلبہ واللہ لقد سمعت اشیاء اعرفها واعرف ما يراد بها، جو اشیاء میں نے سنی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، کچھ معانی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، وسمعت اشیاء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها، اس نے کہا ایسی باتیں بھی ہیں جن کی مثل میں نے کوئی بات نہیں سنی، نہ میں ان کا معنی جانتا ہوں اور نہ میں ان باتوں کو جانتا ہوں۔ عاجز آ گئے ان سے، اور یہی بات جو تھی اخنس بن شریق نے جا کے ابو جہل سے کہی تو اس نے پھر اپنا وہی قول دہرایا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم بنو مخزوم ہیں اور بنو عبد مناف سے ہمارا بڑا پرانا جھگڑا چل رہا ہے، یہ پانی پلاتے ہیں ہم بھی پلاتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں پھر ہم بھی کھلاتے ہیں، یہ اچھا سلوک کرتے تھے، انعام و اکرام دیتے تھے، پھر ہمیں بھی اسی طریقے سے کرنا پڑا، ہر جگہ پہ ہم ان کے برابر یعنی کندھے سے کندھا لگا کے ہم نے مقابلہ کیا ان کا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نبوت میں سبقت لے گئے، تو اس بات کو تو ہم نہیں مان سکتے۔ تو اخنس بن شریق جو ہیں وہ کہتے اس نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا اس بات کا کہ یہ اندر سے مان چکا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، مگر وہ جو سرداری کی دم ہے نا، سرداری کا جو تکبر ہے وہ اسے نہیں ماننے دے رہی۔ تو قرآن کا یہ زندہ معجزہ تھا کہ یہ لوگ اندر سے تسلیم کر چکے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو بھی اور قرآن کی صداقت کو بھی، لیکن
ان کی راولریز ٹرائبل ایسی تھیں جنہوں نے ایک ایگو فیکٹر کریٹ کیا اور وہ حقیقت کو تسلیم نہ کر سکے۔ آگے آئیے سورہ اسراء آیہ نمبر 59۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ہمیں معجزات بھیجنے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو ایک بصیرت افروز نشانی تھی ان کے لیے، سو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں۔ اب بنیادی مدعا اس آیت کا یہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ نبی تم اپنے ساتھ معجزہ لاؤ، اپنے ساتھ معجزہ لاؤ، تو قرآن کہتا ہے کہ ہمیں کیا چیز مانے ہے معجزہ بھیجنے سے؟ ہم بھیج دیں معجزہ، لیکن پھر معجزہ کیوں نہیں آ رہا؟ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہم کیوں نہیں بھیج رہے معجزہ؟ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلوں نے جھٹلایا تھا۔ جیسے ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف اونٹنی بھیجی تھی نا، تو ان کی قوم نے ایک واضح معجزہ دیکھ کر بھی اونٹنی کو جھٹلایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہیں تباہ کر دیا گیا۔ اور اگر یہ قوم جو ہے یہ بھی اسی طرح ظلم کرتی ہے، جو معجزہ آئے گا اس پہ اس کا انکار کرتی ہے، اس کو جھٹلاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس قوم پہ عذاب آئے گا۔ اور پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ آئیے آگے اس کا ایک جواب جانتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کی ڈیمانڈ اور اللہ کا معجزہ نہ بھیجنا، اور پھر یہ کہنا کہ جو معجزہ ہے یہ آیا تو پھر اس کے بعد انکار سے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو معجزہ نہ بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ اس روایت کو بیان کیا ہے امام ابو جعفر الطبری نے اپنی تفسیر میں، محی السنہ امام البغوی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر میں، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال المشرکون، مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے ہوا مسخر کی گئی، کسی کے لیے مردے زندے کیے گئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں، اب ڈیمانڈ سنیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ پہ ایمان لائیں تو آپ کیا کریں؟ فَادْعُ رَبَّكَ أَن يَكُونَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا، یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا، ماؤنٹین آف صفا، ہمارے لیے یہ سونے کی بن جائے۔ ہمارے لیے یہ بھائی تھے سیانے، یہ ماننا پڑے گا۔ معجزہ بھی کیا مانگ رہے ہیں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کی طرف وحی کی، انی قد سمعت الذی قالوا فإن شئت أن نفعل الذی قالوا فإن لم يؤمنوا نزل العذاب۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے حبیب میں نے کفار کی بات سن لی ہے، اگر آپ چاہیں، اگر آپ چاہیں حبیب، اگر آپ چاہیں تو میں ان کا مطالبہ پورا کر دوں گا۔ یعنی مراد کیا تھی کہ سونے کی صفا بنا دوں گا، یہ جو ماؤنٹین آف صفا ہے یہ میں سونے کی بنا دوں گا۔ فَإِن لَمْ يُؤْمِنُوا نَزَلَ الْعَذَابُ، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اگر انہوں نے جھٹلایا اس معجزے کے بعد بھی آپ کو، تو ان کے اوپر عذاب یقینی طور پہ آئے گا۔ فَإِنَّ لَهُ لَيْسَ بَعْدَ النُّزُولِ الْآيَةِ مُنَاظَرَةٌ وَإِن شِئْتَ أَن نَّسْتَأْنِيَ بِقَوْمِكَ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ، کیونکہ نشانی اور نزول کے بعد مہلت باقی نہیں رہتی۔ جب نشانی آ جاتی ہے نا پھر مہلت باقی نہیں رہتی۔ اور اب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی قوم کو مہلت دے دیں، اگر آپ چاہیں تو ہم نشانی اتار دیں، یعنی جب نشانی اتر آئے گی مہلت ختم۔ مہلت تب تک ہے جب تک نشانی نہیں آ جاتی۔ اب آگے فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ فیصلہ کرنا تھا رحمت للعالمین، فیصلہ کرنا تھا
رحمت للعالمین نے کہ نشانی مانگ لوں، یہ کفار انسسٹ کر رہے ہیں، اور اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکر جائیں گے، یہ انکار کریں گے۔ پہلے والوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، قوم ثمود کا ذکر کیا، حضرت صالح اور ان کی اونٹنی کا، the people of camel، ان کا ذکر کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کرنا تھا۔ حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ قالا یا ربی استأنِ بہم، میرے مولا ابھی نے مہلت دیے رکھ، کیونکہ یہ تو پھر تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور رحمت محمدی کو کسی کی تباہی گوارا نہ تھی، وہ بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو، حضور کی جان کے دشمن، حضور کی نبوت کے دشمن، حضور کے پیغام کے دشمن، حضور کی آل کے دشمن، حضور کے اصحاب کے دشمن، حضور کی کتاب کے دشمن، حضور کے دین اور شریعت کے دشمن، مگر رحمت مصطفیٰ کو گوارا نہ تھا کہ ان پہ بھی عذاب آئے۔ عرض کی مولا مہلت دیے رکھے، آخری نشانی نہ بھیج۔ اس لیے یہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہمیں کس چیز نے روک رکھا ہے کہ ہم ان کی طرف نشانی نہ بھیجیں، سوائے اس کے کہ پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف اونٹنی بھیجی گئی تو انہوں نے بھی جھٹلایا اور ظلم کیا، اور ان کے اوپر بھی یہی ہے خوف کہ یہ جھٹلائیں گے جو بھی نشانی ان کی طرف بھیجی جائے گی۔ آگے آئیے، الاسراء آیت نمبر 60، یہاں پھر اس آیت میں معراج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کو یہاں دہرایا ہے، ری اسرٹ کیا ہے اسے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ اب جو واقعہ معراج ہے اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا نا، وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ اس پہ اب یہ آزمائش کیسی؟ معراج کو اللہ نے، معراج کے بیان کو اللہ نے آزمائش قرار دیا۔ اس پہ آئیے، امام ابن ابی حاتم نے، امام ابن جریر الطبری نے، اور امام ابو اللیث السمرقندی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی اپنی تفاسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو بیان کیا ہے، جس میں حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ ولیست برؤیا منام، یہ رویت جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو جو جلوہ دکھایا تھا، یہ رویت جو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سر مبارک کی آنکھوں سے، یا رؤیا عین، یہ سر کی آنکھوں سے آپ کو تجلیات دکھائی گئیں اس رات میں جس رات آپ تشریف لے کے گئے معراج پہ۔ وَلَيْسَتْ بِرُؤْيَا مَنَامٍ، اور یہ دیدار جو تھا یہ عالم خواب کا واقعہ نہ تھا، یہ عالم بیداری کا واقعہ تھا۔ اب اس میں رؤیا جو ہے، اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ خواب کی طرف اشارہ آتا ہے، تو یہاں پہ امام راضی رحمہ اللہ آپ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، جو اسے خواب کہتا ہے یہ گمراہی ہے۔ بھئی خواب آزمائش کیسے بنتا ہے؟ یہ امام راضی رحمہ اللہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ انہو علیہ الصلوۃ والسلام لما ذکر لہم قصۃ الاسراء کذبوہ وکفر بہ کثیر ممن کان آمن بہ وازداد المخلصون ایمانا فلہذا السبب کان امتحانا، کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بہتوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کا انکار کیا، جو مسلمان تھے اپنے ایمان پہ قائم رہے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ بس اسی سبب سے یہ ایک آزمائش تھی کہ لوگوں کو آزمایا جائے، ایمان والوں کو اور بے ایمانوں کو، کون انکار کرتا ہے اور کون اقرار کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا، یعنی مقصود امام راضی رحمہ اللہ کے کلام کا یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا، اگر یہ خواب تھا، خواب جو ہے یہ آزمائش کیسے بنتا ہے؟ خواب میں آپ جو مرضی دیکھ لیں، خواب کیسے آزمائش بن گیا؟ خواب میں کیسے لوگوں کی آزمائش ہو گئی کہ حضور نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے؟ تو خواب پہ زیادہ سے زیادہ ٹھٹھا کیا جا سکتا تھا، مذاق کیا جا سکتا تھا۔ خواب لوگوں کے لیے آزمائش کیسے بن گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ خواب کیوں دیکھا؟ یہ خواب کو کسی کو بھی کچھ بھی آ سکتا ہے خواب، اور حضور
نبی تھے، آپ عرش پہ گئے خواب میں، آپ مسجد اقصی میں گئے، آپ نے عرش الہی کو دیکھا، آپ نے جنت جہنم کا معائنہ کیا، یہ سارا کچھ اگر عالم خواب میں تھا تو اس میں آزمائش کیا تھی؟ امام مسلم ابن قتیبہ ان کی تفسیر غریب القرآن، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کچھ آپ کو اسرا کی رات دکھایا گیا، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے آزمائش تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک رات میں بیت المقدس تشریف لے جائیں اور تشریف لے آئیں واپس؟ امتحان تو یہ تھا، خواب میں ایک بندہ مسجد اقصی جائے مکہ سے اور مسجد اقصی سے واپس آ جائے خواب میں، اس میں آزمائش کیا ہے لوگوں کے لیے؟ آزمائش تو یہ تھی نا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں عالم بیداری میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور عالم بیداری میں وہاں جا کے واپس آ گیا ہوں، تو یہ آزمائش تھی کہ یہ بندہ رات کو وہاں جا کے واپس کیسے آ گیا؟ 40 میل سے زیادہ رات میں ناممکن تھا اس زمانے میں سفر کرنا، تو 40 میل تک کوئی جا کے نہیں آ سکتا، وہ یہ کہتا ہے میں مسجد اقصی جا کے آ گیا ہوں۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فرتدو، بہت سے لوگوں نے اس پہ انکار کیا اور پھر گئے۔ وزاد اللہ فی بصائر قوم منہم ابو بکر وبہ سمیہ صدیقا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے اس واقعے معراج کی تصدیق کی، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ اور اس پہ اور بھی لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول مبارک ہے اسے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری شرح ابن بطال میں امام ابن بطال نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول مبارک جو ہے وہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس لیے تمام جو محدثین ہیں، تمام جو مفسرین ہیں، اسلامی جو مین سٹریم ٹریڈیشن ہے اسلامک اسکالرشپ کا، ان سب کا جو کنکلوژن ہے، ان سب کا جو کنکلوژن ہے وہ بہت بڑے ظاہری مکتب فکر کے قاضی ابو بکر ابن العربی، یہ وہ ابن عربی نہیں ہے جو شیخ الاکبر محی الدین کے نام سے مشہور ہیں، یہ قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں، یہ ایک اور ہیں، یہ بھی اندلس سے تھے، اور اثری سکول تھا ان کا، ظاہری رویہ تھا ان کا، اور بہت ہی ان کی جو تفسیر ہے وہ اکراس دا بورڈ اس کو ایکسیپٹیبلٹی حاصل ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَتْ رُؤْيَا مَنَامٍ مَا اُفْتُتِنَ بِهَا أَحَدٌ وَلَا أَنْكَرَهَا، یعنی اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس میں فتنے میں مبتلا نہ ہوتا اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا۔ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَبْعَدُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَن يَرَىٰ نَفْسَهُ يَخْتَرِقُ السَّمَاوَاتِ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَيُكَلِّمُهُمُ الرَّبُّ، کہ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں آسمانوں کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، رب سے کلام کر رہا ہے، یہ بات خلاف عقل نہیں ہے، عرب بھی اسے جانتے تھے۔ اس لیے یہ لوگوں کے لیے امتحان بنا ہی اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا، قرآن مجید کی اس وحی کا مدعا ہی یہ تھا کہ حضور علیہ السلام عالم بیداری میں تشریف لے کے گئے، while awakening fully conscious with his whole being and with his physical body. So he went on that night journey from Masjid al-Haram, yani from Kaaba, to Masjid Aqsa, and from Masjid Aqsa, Bayt al-Maqdis, towards the heavens, and then at the Arsh Ilahi, اور اس سے اوپر جہاں اللہ تعالیٰ ان کو لے کے گیا، وہ وہی جانتے ہیں۔ آگے آئیے، سورہ اسراء کی 4 آیات ہیں، 90، 91، 92، 93۔ اب اس میں پھر کفار کا جو رویہ تھا حضور علیہ السلام کی طرف، اس پہ پھر بات کی گئی ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور یہ کہتے ہیں ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، آپ اس کے اندر بہتی ہوئی نہر جاری فرما دیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یہ جیسا کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم پر آسمان کے چند، یہ جیسا کہ آپ کا خیال ہے اس خیال کے مطابق آپ آسمان کے چند ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دیں اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آئیں اور اللہ کو ہمارے سامنے لے کے آئیں۔
اب یہ ڈیمانڈز دیکھیے ان کی، وہ اب کیا کریں؟ آپ یہاں سے زمین سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیں، اور اب کیا کریں؟ آپ ایک ایسا نہر جاری کر دیں جو آپ کا باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، یا پھر جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آسمان گر پڑے گا تو آپ ہمارے سروں پہ آسمان گرا دیجئے، یا پھر خدا کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ یہ ان کا انکار تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکار ان کو اس حد تک جہالت پہ، ضد پہ اور سٹبننس پہ لے آیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یہ حضور کو کہہ رہے ہیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ تو اے حبیب آپ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اب ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ ظاہر ہے کہ ایک فرمائشی معجزہ چاہتی تھی، اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طب مبارک تھی اس کو وہ لوگ اس طریقے سے ایذا پہنچاتے، یہ اس طرح کے اعتراضات کرتے اور اس طرح کے معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کرتے، اور اس سے مدعا ان کا یہ نہ تھا کہ معجزہ ظاہر ہو، مدعا محض یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسکریج کیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جائے، مراد اس سے یہ تھا۔ ورنہ قرآن بارہا بتا چکا ہے کہ حبیب نشانی آ بھی جائے یہ پھر بھی نہیں مانے۔ تو مقصود اس طرح کے ڈیروگیٹری جو ورڈز تھے، یعنی یہ ساری نیگیٹو کانوٹیشنز ہیں، ان نیگیٹو کانوٹیشن سے ان کی مقصود جو تھی وہ حق تک پہنچنا نہیں تھا، محض پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا مقصود تھا۔ اس میں امام رازی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، امام رازی نے طویل کلام ہے، میں اس کا اختصار جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن تھا جو ظاہر ہو چکا، اس کو تو مان نہیں رہے، اس کو تو مان نہیں رہے، اور کیا معجزہ طلب کر رہے ہیں؟ قرآن سے بڑا آج بھی کوئی معجزہ جو ہے کسی شخص کے ماننے کے لیے اسلام کو کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کو دیکھ کے، اس کی حفاظت کو دیکھ کے اگر ایمان نہیں لاتا نا، وہ کسی اور چیز کو دیکھ کے ایمان نہیں لائے گا۔ قرآن کمال ہے، اور اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضد والے لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو اس بارے میں ایک حدیث مبارک اور ایک تفسیری روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ مکے کے جو سردار تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ حضور سے عرض کریں کہ ہم مکہ میں رہتے ہیں، یہاں حالات بڑے تنگ ہیں، تو یہاں ہماری زراعت بہتر ہو جائے، ہماری کچھ تجارت بہتر ہو جائے۔ تو اس طرح کی انہوں نے ڈیمانڈز کی جو قرآن مجید میں بھی اس میں سامنے آئی ہیں کہ یہ کوئی چشمہ جاری ہو جائے، یہاں پہ باغات کھل اٹھیں، ہماری وادی کھلی ہو جائے، سونے کا پہاڑ ہمیں مل جائے۔ تو ایک ہی جملہ ان سب ڈیمانڈز کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار انہیں فرماتے تھے، فقال لا اقدر علیہ، میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے، وہ چاہے تو نشانی اتار دے۔ لا اقدر علیہ، یہ میری قدرت میں نہیں ہے، یہ اللہ اگر چاہے گا تو وہ اس معجزے کو اتار دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو وہ نہیں اتارے گا، میری اس میں قدرت نہیں ہے۔ اور پھر پہلے تو وہ یہ چیزیں مانگتے تھے کہ جو ہمارے حق میں ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے خلاف جاتی ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اذا السماء انشقت، کہ آسمان جو ہے یہ ٹوٹ پڑے گا، تو آپ پھر یہ ہمیں دکھا دیجئے کہ ہمارے سروں کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابو امیہ المخزومی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کا بیٹا تھا،
اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا تھا، جس پہ اس سیڑھی کا ذکر ہے، آسمان پہ چڑھنے کا ذکر ہے، اس نے کہا کہ آپ زمین و آسمان کے درمیان ایک سیڑھی ہو، اس کے اوپر آپ بلندی تک چڑھ جائیں آسمان تک، یہ دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ایمان لانا ہے یا نہیں، یقینی پھر بھی نہیں ہے کہ ہم لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ تو یہ وہ ہٹ درمی تھی، یہ وہ ضد تھی، انا تھی، جہالت تھی، جو ان کو اس سطح تک لے گئی، اس حال تک لے گئی، اس کفر تک اور اس برے ٹھکانے تک لے گئی۔ تو دوستو، حق کے سامنے جہالت کی دلیل کبھی نہیں باندھنی چاہیے، حق کے سامنے ضد کی دلیل کبھی نہیں باندھنی چاہیے۔ حق کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ سبمیشن۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ سبمیشن۔ اگر وہ لوگ حق کے سامنے سبمٹ کر دیتے، اپنی سٹبنس کو چھوڑ دیتے، اپنی ضد کو، انانیت کو، تکبر کو، ایک جو ڈھول ان کی دم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اگر وہ اتر جاتے تو شاید وہ نجات پا جاتے۔ لیکن جو ٹائٹلز ہوتے ہیں، جو ویلتھ ہوتی ہے، جو سرداری ہوتی ہے، جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان کو بعض دفعہ حق قبول کرنے میں مانع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے تکبر سے بچنے کے لیے انسان کو کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے آئیے، آج کے اس درس مبارک کی آخری ایک آیت مبارکہ سے استفادہ کریں گے، سورہ الکہف آیت نمبر 28۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہو، اور آپ اس شخص کا کہا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اس کا جو ظاہری مطلب تفسیری روایات میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ غریب صحابہ تھے جن کے لباس شاہانہ نہیں ہوتے تھے، جن کی جو وضاقتہ تھی وہ شاہانہ نہیں تھی۔ وہ دیکھنے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ غربا ہیں، اور یہ جو سرداران مکہ تھے یہ ان صحابہ کی تحقیر کیا کرتے، کیونکہ ان میں سے بعض غلام بھی تھے، تو یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں اگر تبلیغ کرنی ہے تو ہمیں الگ وقت دو، تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ نے حضور کو یہ حکم فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دن اور رات اپنے رب کو یاد کرتے رہتے، اس کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان سے منہ نہ موڑیے گا، آپ ان کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں۔ اور یہی بات جو تھی وہ ابو سفیان سے ہرکل نے کی، جو ایسٹرن بیزنٹائن امپائر کا کنگ تھا۔ اس نے پوچھا تھا جب کہ ابھی ابو سفیان وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں تھے اور ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک، ان سے اس نے پوچھا تھا کہ نبی کے ماننے والوں کی کثرت جو ہے وہ امراء ہیں یا غربا ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ غربا ہیں۔ اس پہ ہرکل نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے، کیونکہ ہر سچے نبی کی ابتدا میں جو ماننے والوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے وہ غربا کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ آپ ان ضدی سرداروں کی طرف توجہ نہ فرمائیے، بلکہ آپ ان لوگوں کی طرف توجہ کیجیے جن کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک عجیب نقطہ ہے، ایک عجیب بات بھی ہے جو صرف اہل عرفان نے، اہل معرفت نے، اولیاء اللہ نے کھولی ہے اس آیت مبارکہ میں، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور نبی سے مرتبے میں کوئی مومن کوئی اور رتبے والا نہیں بڑھ سکتا۔ جو مرتبہ نبی کا ہے وہ سب سے ورا ہے، کوئی اپنے افضل ترین مقامات پہ بھی پہنچ جائے کسی نبی کے رتبے کو نہیں پہنچتا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ مگر چونکہ امت کو ایک ترغیب دینی تھی
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی تاکہ لوگوں کے لیے اور امت کے لیے نصیحت ہو کہ اپنے آپ کو صالحین کے ساتھ جوڑے رکھیے۔ تو جو صالحین کی صحبت ہے، صالحین کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی رضا اور اس کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جانا، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے اس بات کا امر فرمایا کہ امت کے لیے اس میں رغبت ہو، وہ کہ حضور علیہ السلام کی شان اس سے وراء الورا ہے۔ اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے جو شیخ روز بیان بقلی شیرازی رحمہ اللہ آپ نے تفسیر عرائس البیان میں بیان کیا ہے، اور جسے دیکھ کے، جسے پڑھ کے انسان اس حقیقت کی طرف خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے جس کی طرف اصل میں ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک عارف بات کرتا ہے نا تو وہ بات کرتا ہے جو عام طور پہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ اب یہاں پہ حضور کو حکم ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب بظاہر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جڑے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کی رضا کی تلاش کے اندر رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں اور انہیں مت چھوڑیے۔ اب روز بیان بقلی شیرازی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کیوں اپنے نبی کو تاکید کر رہا ہے کہ یہ لوگ اے حبیب مجھے یہ بڑے پیارے ہیں، مجھے ان لوگوں سے بڑی محبت ہے؟ اب اللہ یہی کہہ رہا ہے نا اس میں، اس آیت میں، کہ یہ میرے بڑے پیارے لوگ ہیں، یہ میری بارگاہ میں ان کی بڑی قبولیت ہے، اور حبیب آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے طرف جڑنا چاہتے تھے۔ اب یہ بات جو ہے اسے اہل ظاہر نے اور طریقے سے بیان کیا، لیکن اہل دل نے اسے اور طریقے سے بیان کیا۔ اہل دل کیا کہتے ہیں؟ اہل دل کے ائمہ میں سے شیخ روز بیان بقلی شیرازی صاحب عرائس البیان، آپ تفسیر عرائس البیان میں بیان کرتے ہیں، لوگوں دل کے کان کھول کے سنیں اس بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ كَانَ بِقَلْبِهِ فِي الْمَلَكُوتِ، حضور کا جو دل تھا نا، دل ملکوت میں تھا۔ وَبِرُوحِهِ فِي الْجَبَرُوتِ، حضور کا جو روح مبارک تھی وہ جبروت میں تھی۔ قلب کہاں تھا؟ ملکوت میں۔ روح کہاں تھی؟ جبروت میں۔ وَبِسِرِّهِ فِي مُشَاهَدَةِ الْقِدَم، اور حضور اپنے مقام سر کے ساتھ قدم کے مشاہدے میں تھے۔ پری ایٹرنل اسمبلی، ایون پریئر دین دیٹ۔ وَبِعَقْلِهِ فِي أَنْوَارِ غَيْبِهِ مُشْتَاقًا إِلَى الْحَقِّ، اور آپ کی جو عقل مبارک تھی وہ اللہ کے انوار میں حق کے ساتھ مشتاق تھی۔ اور لا يصبر فی الدنیا بأن يكون مع الخلق بالصورة، اس لیے چونکہ اب قلب مبارک کہاں ہے؟ ملکوت میں۔ روح مبارک کہاں ہے؟ جبروت کے اندر۔ مقام سر کے ساتھ کہاں ہے؟ قدم کے مشاہدے کے اندر۔ اور عقل مبارک کے ساتھ کیا کریں؟ ہر وقت اس کے جمال کے مشتاق ہیں اور اس کی مزید سے مزید تجلیات جو ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عقل کی ہائیسٹ ایکٹیویٹی، یعنی ہائیسٹ ایکٹیویٹی آف انٹلیکٹ از دیٹ کہ وہ جمال حق کے مشاہدے میں مشغول ہو جائے۔ اب چونکہ قلب وہاں، روح وہاں، خیال وہاں، مقام سر کے ساتھ اپنے رازوں کے ساتھ وہاں، اب پھر دنیا میں کیا کیفیت ہوگی؟ لا يصبر فی الدنیا بأن يكون مع الخلق بالصورة، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا میں اکتفا نہیں کر رہے تھے کہ صورت کے اعتبار سے مخلوق میں ہوں، عقلاً قلباً روحاً سراً حضور ایک اور عالم کے اندر ہیں، اس لیے حضور بدناً بھی اسی عالم میں تشریف لے جانا چاہتے تھے۔ تو اس عالم پہ اکتفا نہیں فرمانا چاہتے تھے۔ وَكَانَ يُرِيدُ أَن يَطِيرَ إِلَى مَنَازِلِ قَابَ قَوْسَيْنِ كُلَّ وقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت قاب قوسین کی منازل کی طرف پرواز کرنا چاہتے تھے۔ لِمَا رَآ بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ بِغَيْرِ الْكَوْنَيْنِ مُشَاهَدَةَ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو کمانوں کے درمیان دو جہانوں کے بغیر جلال و جمال کا مشاہدہ کرتے۔ فقال سبحانہ وتعالی احبس نفسك مع هؤلاء الفقراء العاشقین بجمالی المشتاقین الى جلالی، بس اللہ نے فرمایا حبیب ہمیں معلوم ہے آپ کی
روح مبارک کہاں ہے، آپ کا قلب اطہر کہاں ہے، آپ اپنے مقام سر کے ساتھ کہاں ہیں، آپ اپنی عقل مبارک کے ساتھ کہاں پہ ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے آپ اپنے جسد کے ساتھ اسی عالم بالا کی طرف پرواز کرنا چاہتے ہیں، قاب قوسین کی طرف پرواز کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں؟ احبس نفسک مع هؤلاء الفقراء العاشقین بجمالی، یہ لوگ جو میرے جمال کے عاشق، میرے جلال کے مشتاق ہیں، اپنے بدن اطہر کو ان کے درمیان ہی رکھیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بدن اطہر کو ان کے درمیان رکھیے، کیونکہ روح ادھر، قلب ادھر، سر ادھر، عقل ادھر، بدن بھی ادھر لے جانا چاہتے ہیں۔ حبیب بدن کو ان کے درمیان رکھیے، اس سے کیا ہوگا؟ الذین فی جمیع الاوقات یسألون عنی لقاء وجہ الکریم، جو ہر وقت میرے بارے میں، میرے انوار کے بارے میں مجھ سے مانگتے رہتے ہیں، میرے جمال سے مجھ سے مانگتے رہتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُطِيرُوا بِجَنَاحِ الْمَحَبَّةِ إِلَىٰ عَالَمِ وَصْلَتِي، اور تمہارے صحابہ یہ چاہتے ہیں کہ محبت کے پروں کے ساتھ میرے وصل کے عالم میں پرواز کر جائیں۔ یہ تمہارے صحابہ یہ چاہتے ہیں، تمہارے صحابہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ میرے عالم وصل میں پرواز کر جائیں۔ حتیٰ یکونوا متسلین بصحبتک عن مقام الوصال، اے حضور، اے حبیب، حتیٰ یکونوا متسلین بصحبتک عن مقام الوصال، اے میرے حبیب، اب یہ بشر ہے نا، تو انہیں وہ مقام بھی ویسے ہی ملے گا کہ ان کے درمیان ایک ایسے بشر کا ہونا ضروری ہے جو ان کو اس عالم بالا کی طرف ان کو لے جا سکے۔ آپ کو تو وہ میسر ہے قلباً، عقلاً، روحاً، سراً، اب آپ بدناً ان کے درمیان تشریف فرما ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ ان کے درمیان جلوہ فرما رہیں گے تو آپ کی صحبت سے یہ میرے وصل کے مقامات کو پا لیں گے۔ فَإِنَّ فِي رُؤْيَتِكَ لَهُمْ رُؤْيَةَ ذَلِكَ الْجَمَالِ، اس لیے کہ آپ کے دیکھنے میں ان کو میرے جمال کی لذت نصیب ہوتی ہے، آپ کے دیکھنے میں میرے جمال کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ فَتَكُونَ مَعَهُمْ مُوَافِقًا وَسِرُّكَ وَعَقْلُكَ وَرُوحُكَ وَقَلْبُكَ عِنْدِي، بس آپ بدناً ان کے ساتھ موافق رہیں، یہاں تک کہ آپ کا سر، آپ کی عقل، آپ کی روح اور آپ کا دل میرے پاس ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم مبارک ہوا، اس لیے ہوا کہ ان صحابہ نے آپ کے ذریعے وہ منزلیں پانی ہیں۔ تو اے حبیب، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیے۔ اور امام قشیری رحمہ اللہ، آپ نے اس میں بڑے کمال نقطہ بیان کیا اپنی تفسیر میں۔ آپ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَلَمْ يَقُلْ قَلْبَكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ فرمایا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنے جسمانی وجود مبارک کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ وَلَمْ يَقُلْ قَلْبَكَ، یہ نہیں کہا کہ اپنے قلب کے ساتھ ان سے جڑے رہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسمانی طور پہ اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ کا جو قلب مبارک ہے، لِأَنَّ قَلْبَهُ كَانَ مَعَ الْحَقِّ، کہ آپ کا دل تو ہر وقت جمال حق کے اندر مشغول ہے۔ اس لیے اللہ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ فرمایا ہے، وَاصْبِرْ قَلْبَكَ نہیں فرمایا۔ یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روحانی درجات اور کمال ہیں جنہیں صرف عارفین جانتے ہیں۔ اور یہ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا نا کہ حبیب ان کے ساتھ جڑے رہیے، اس میں نفع حضور کا نہیں تھا، اس میں نفع صحابہ کا تھا، اس میں نفع صحابہ کا تھا۔ حضور تو جہاں بھی ہیں نفع میں ہیں، وہ تو جہاں بھی ہیں نفع میں ہیں۔ صحابہ کا بھلا چاہتے ہوئے اللہ نے کہا حبیب اپنے ساتھ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیے، اپنے نفس مبارک کے ساتھ، اپنے بدن مبارک کے ساتھ، کہ آپ کو دیکھ کے یہ میرے جمال کی راہ پائیں گے۔ آج بھی جس نے رب کے جمال کی راہ پانی ہے، راستہ در مصطفیٰ سے جاتا ہے، جمال مصطفیٰ سے جمال حق تک رسائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔